بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوت فیصلہ بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ انسان کسی پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلے میں فیصلے پر قادر ہو اور حالات اور زمانے کے اتار چڑھاؤ سے متاثر نہ ہوتا ہو، مشورے کے ساتھ حق بات پر قائم رہنا اور قائم رکھنا جانتا ہو، تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے وہبی اور عطائی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا۔ سورہ صاد کی آیت ہے، وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے ان کو یعنی داؤد علیہ السلام کو حکمت یعنی نبوت اور فیصلہ کر دینے والی تقریر جو نہایت واضح اور جامع ہو عطا فرمائی تھی۔ بعض حضرات نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے بہترین قوت فیصلہ مراد ہے، یعنی اللہ پاک نے آپ کو جھگڑے چکانے اور تنازعات کا فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی۔ وہ بات کا فیصلہ بڑی خوبی سے کرتے اور بولتے تو نہایت فیصلہ کن تقریر ہوتی۔ غور کیجئے کتنی بڑی نعمت ہے جس کو اللہ پاک قرآن کریم میں ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو من جملہ اور نعمتوں کے یہ بھی نعمت عطا فرمائی۔ لہٰذا اس نعمت کے لیے ایک تو خوب دعا مانگیے کہ اللہ میری اولاد کو نعمت عطا فرما، اور اس کے ساتھ ساتھ جن اسباب کی بدولت بچوں کی قوت فیصلہ معدوم ہو جاتی ہے ان سے بچنے کا خوب اہتمام کیجیے۔ ان میں سے چند اسباب یہ ہیں کہ چھوٹے بچے پر بار بار نکتہ چینی کرنا، توہین آمیز کلمات سے اپنا غصہ اتار کر اس کو ذلیل کرنا، اس کے ہم بچوں کی مثالیں دے کر اس کو طعنہ دینا، اس کی حوصلہ افزائی نہ کرنا، اس کے اچھے کاموں کی تعریف نہ کرنا، اس کے لیے دعائیں نہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیے بچے کی قوت فیصلہ بڑے ہو کر بڑے بڑے کام کرنے میں معین ہوتی ہے، اس میں کمی عملی طور پر کسی کام کو سر انجام دینے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ بچہ جب کچھ سمجھدار ہو جاتا ہے اور چیزوں میں فرق کرنے لگتا ہے تب اس سے گھر کے معمولی کام کروائے جاتے ہیں اور بازار سے یا دکان سے اشیاء خرد و نوش خریدنے میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں یہ چیز بچے کو ذہنی طور پر پختہ اور لوگوں سے بات کرنے اور مول تول کرنے کا ڈھنگ سکھاتی ہے، وہاں اس کے اخلاق و کردار پر بھی گہرے نقوش چھوڑتی ہے۔ لیکن جہاں باپ اور گھر کے دیگر بڑے افراد بچے سے کوئی کام کرواتے ہیں، وہاں وہ یہ بھی سوچیں کہ اس بچے کی ذہن سازی کا ایک عمل ہے، اس عمل میں بچے کے ذہن کی مخفی صلاحیتیں نکھرتی ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی چند پیسوں کی خاطر بچوں کی قوت فیصلہ خراب نہ کیجیے اور اس کا دل نہ توڑیے۔ مثلا آپ نے بچے کو 10 روپے دے کر ایک پیکٹ زیرے والے بسکٹ منگوائے، اب بچہ کسی بھی وجہ سے مطلوبہ چیز نہ لا سکا اور کوئی دوسرا بسکٹ لے آیا تو جناب نے دیکھتے ہی شور مچا دیا، بچے کی بات سنے بغیر بولنا شروع کر دیا، ابے گدھے تجھے فلاں لانے کو کہا تھا اور تو یہ کیا اٹھا لایا، نکمے بات سمجھتا ہی نہیں، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیا کر، بیوقوف اب اس کو تو ہی کھا، تو ایسا اس لیے کرتا ہے کہ آئندہ تجھ سے کوئی کام نہ کروایا جائے وغیرہ وغیرہ۔ اب اندازہ کریں ایک 10 روپے کی خاطر بچے کو کیا کچھ سننا پڑا۔ ہو سکتا ہے اس کی کوئی غلطی بھی نہ ہو، یعنی دکان والے نے کہا کہ بیٹا زیرے والے بسکٹ تو نہیں ہے، آپ یہ لے جاؤ، پسند نہ آئے تو واپس کر دینا، یا زیرے والے بسکٹ کا ڈبہ 15 روپے کا ہوگا اور دکاندار نے 10 روپے والے کوئی دوسرے بسکٹ تھما دیے ہوں، یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے بچے کو شاباش دیں، ماشاء اللہ بیٹا لے آیا، جزاک اللہ خیرہ کہیں، پھر مطلوبہ چیز نہ ملنے کی وجہ پوچھیں۔ اب جو جواب ملے تو اس پر سمجھائیں کہ دیکھو بیٹا دکان چھوڑنے سے پہلے چیز اور پیسے اچھی طرح دیکھ اور گن لیا کرو، اگر ایک دکان سے کوئی چیز نہ ملے تو دوسری سے پوچھ لیا کرو، چیزوں پر لکھی قیمت پڑھنے کی کوشش کیا کرو، دکاندار سے پوچھ لیا کرو کہ اگر چیز پسند نہ آئے تو کیا واپس یا تبدیل کرنے کی اجازت ہوگی۔ اسی طرح بچے کی پسند کو ٹھکرایا نہ جائے یا اس کو دل برداشتہ نہ کیا جائے، بلکہ اس کا انتخاب صحیح ہو، اس میں اس کی مدد کی جائے۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں۔ نادر ایک بچہ تھا، اس کے والد صاحب اسے اپنے ساتھ بازار لے گئے اور وہاں کچھ چیزیں خریدنے کے بعد ایک دکان پر جا کر نادر سے کہا کہ نادر اپنے لیے ایک بنیان پسند کر لو۔ نادر بڑے شوق سے تمام بنیان کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، اسے سرخ رنگ کی ایک بنیان پسند آئی، اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا۔ باپ نے وہ بنیان تو خرید لی لیکن گھر آتے ہی یہ کہا کہ بیگم ہمارا نادر تو ایک دم پینڈو ہے، اس کو انتخاب کرنا ہی نہیں آتا، اس کی پسند تو دیکھو کتنی گھٹیا ہے۔ نادر نے جب یہ دیکھا اور سنا
تو اس کا دل پوری طرح ٹوٹ گیا اور شاید اب وہ ساری زندگی اپنے لیے کپڑوں کا صحیح انتخاب نہ کر سکے۔ اس واقعے پر غور کیجیے، کیا باپ نے بیٹے کے ساتھ دشمنی نہیں کی؟ اس باپ نے شاید چھوٹے سے بیٹے کو اپنا کوئی ہم عمر دوست سمجھ لیا تھا کہ جیسے دوستوں میں تان و تشنی اور ایک دوسرے کے انتخابات کو رد کیا جاتا ہے، ویسے ہی اپنے بیٹے کے انتخاب کو برا کہا۔ بے شک اگر وہ چیز بری بھی تھی، غیر معیاری بھی تھی، مگر اسی اصلاح کے اور بہت طریقے ہیں۔ یہ تان وغیرہ کے ذریعے اصلاح کی کوشش تو ہمیشہ کے لیے بگاڑ کا سبب بن جاتی ہے۔ ہماری درخواست ہے کہ خریداری میں، چیزوں کے انتخاب میں، زندگی کے چھوٹے بڑے معاملے میں، پسند ناپسند میں اپنے بچوں کو صحیح رخ پر ڈالنے کی ضرور کوشش کریں، لیکن ہرگز 10 روپے کی خاطر بچے کی قوت فیصلہ کو مجروح نہ کریں۔ بچے کی قوت فیصلہ خراب کرنے کی ایک اہم وجہ باپ کی یہ غلطی ہوتی ہے کہ جس وقت باپ کو بچے پر غصہ آتا ہے، اس وقت باپ اس کو بچہ نہیں سمجھتا، بلکہ باپ کی جو اپنی عمر ہوتی ہے، اس عمر کے اعتبار سے جو باپ کو تجربہ ہوتا ہے، اگر بچہ اس تجربے کے موافق کام نہیں کرتا یا مطلوبہ چیز نہیں لاتا تو باپ اس کو بیوقوف، نالائق، ناسمجھ کے القابات سے نوازتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان والد کو چاہیے کہ اس غلطی سے توبہ کرے، قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور قائم کرے کہ اس دن ہر لمحے کا حساب دینا ہوگا، اور حقوق اللہ توبہ استغفار سے معاف ہو جائیں گے۔ حقوق العباد کے بارے میں تو بہت ہی سخت پکڑ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس گناہ کو معمولی گناہ نہ سمجھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تھوڑی سی غفلت و کوتاہی سے اس بچے کا مستقبل برباد ہو جائے۔ یہ بچہ بڑا ہو کر پتہ نہیں دین و دنیا کے کتنے بڑے بڑے کام کرنے کی فطری اہلیت و قابلیت و صلاحیت اپنے ساتھ لایا ہو، لیکن باپ کے اس رویے کی وجہ سے وہ قوت فیصلہ کی نعمت سے محروم ہو جائے اور کسی بات میں فیصلہ کرتے ہوئے ہمیشہ ڈرتا رہے کہ شاید غلط ہو جائے۔ ٹھنڈے دل سے غور کیجیے، آنکھیں بند کر کے اپنی موت کا تصور کیجیے کہ آج اگر میری موت ہو جاتی ہے تو یہ بچہ میری موت پر ٹھنڈک کا سانس لے گا یا غم کی آہ بھرے گا؟ یہ مجھے مہذب، تہذیب سکھانے والا سمجھے گا یا معذب، عذاب دینے والا؟ یہ مجھے مسئلہ سمجھے گا یا اپنا غصہ اتارنے والا ظالم باپ سمجھے گا؟ اب آنکھیں کھولیے اور دل و دماغ سے پکا فیصلہ کیجیے کہ اب آئندہ بچے کو بچہ ہی سمجھوں گا، 40 سال کا پورا مرد نہیں سمجھوں گا۔ 30 یا 40 سال کا آدمی سمجھ کر اس کو ہر معیار پر جانچنے کی کوشش نہیں کروں گا، اور اس کے ہر فیصلے پر اس کی حوصلہ افزائی کر کے اس کو آگے کی صحیح رہنمائی دے کر نیک والد کا کردار ادا کروں گا۔ اللہ پاک آپ کی اور سارے مسلمان والدین کی اس سلسلے میں خاص مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب میں آپ کو اس سے فوائد بتاتا ہوں۔ اگر آپ کو بچوں کی ایسی نازیبا حرکات پر غصہ آ جایا کرتا ہے تو اکیلے بیٹھ کر اس کے فوائد سوچیں کہ بچے کی قوت و فیصلہ درست اور صحیح رکھنے کے لیے اگر میں نے برداشت کر لیا تو کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ ان فوائد کو خوب سوچیں، انشاءاللہ تعالی ان فوائد کے استحضار سے آپ کو صبر حاصل ہو جائے گا اور عین غلطی و کوتاہی کے وقت اللہ پاک صحیح راستہ سمجھا دیں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت زندہ ہو جائے گی۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، اس پوری مدت میں کبھی حضور نے کسی ایسے کام کے بارے میں جو میں نے کیا ہو یہ نہیں فرمایا کہ کیوں کیا، اور نہ ہی کسی ایسے کام کے بارے میں جو میں نے نہ کیا ہو یہ فرمایا کہ ایسا کیوں نہ کیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ بالفرض اگر یہ بچہ بھولا بھالا یا بیوقوف یا کمزور بھی ہے تو اس کا حل اور علاج یہی ہے کہ آپ اس وقت صبر کریں جب آپ نے صبر کر لیا اور اس کے بعد اس کو سمجھایا تو اس کی بیوقوفی اور بھولاپن دور ہو جائے گا اور روز بروز اس کی سمجھ و بصیرت میں ترقی ہوگی۔ اس سے بڑا کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے بڑا کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ امت محمدیہ علیہ صاحب الف تحیہ وسلام میں ایک بیوقوف فرد کی اصلاح کا آپ ذریعہ بن گئے، ایک دکھی انسان کی خدمت کرنے کی سعادت اللہ نے آپ کو عطا فرما دی۔ غور فرمائیے، آپ اس کو بار بار ایسے القابات دے کر اپنا غصہ ضرور ٹھنڈا کر سکتے تھے، لیکن آپ نے صبر کیا، تو اس صبر کرنے پر آپ کا یہ بچہ مستقبل میں کئی دینی و دنیاوی نقصانات سے بچ سکتا ہے، تو گویا آپ کی نسل کئی نقصانات سے بچ گئی۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جس طرح آپ کو 2 رکعت نفل پڑھنے پر اجر ملنے کی امید ہے، جس طرح صدقہ اور نیک کام کرنے پر اجر و ثواب کی امید ہے، اسی طرح آپ اگر یہ کام بھی اللہ پاک کو راضی کرنے کی خاطر کریں گے تو اس کا اجر و ثواب کئی نوافل اور کئی صدقات نافلہ سے بڑھ جائے گا، اس لیے کہ غصے کے گھونٹ کو پینے کے جتنے ثواب اور فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں وہ سب آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔
اور اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اس چھوٹے سے عمل سے اللہ پاک راضی ہو جائیں تو دنیا و آخرت میں مزے ہی مزے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، سورۃ توبہ۔ اور رضامندی اللہ تعالیٰ کی ان سب سے بڑی ہے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ یعنی تمام نعمائے دنیاوی و اخروی سے بڑھ کر اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی ہے۔ جنت بھی اس لیے مطلوب ہے کہ وہ رضا الہی کا مقام ہے۔ اللہ پاک مومنین کو جنت میں ہر قسم کی جسمانی اور روحانی مسرت عطا فرمائے گا، مگر سب سے بڑی نعمت محبوب حقیقی کی دائمی رضا ہوگی۔ حدیث صحیح میں ہے کہ اللہ پاک اہل جنت کو پکارے گا، اہل جنت لبیک کہیں گے، دریافت فرمائے گا اب تم خوش ہو گئے؟ جواب دیں گے رب العالمین خوش نہ ہونے کی کیا وجہ ہے، جبکہ آپ نے ہم پر انتہائی انعام فرمایا ہے۔ ارشاد ہوگا جو کچھ اب تک دیا گیا ہے کیا اس سب سے بڑھ کر ایک چیز لینا چاہتے ہو؟ جنتی سوال کریں گے کہ اے رب اس سے افضل اور کیا چیز ہوگی؟ اس وقت فرمائیں گے اپنی دائمی رضا اور خوشنودی تم پر اتارتا ہوں، جس کے بعد کبھی خفگی اور ناخوشی نہ ہوگی۔ چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے حکمت و صبر اور پیار محبت سے سمجھایا اور پھر دعائیں بھی کی۔ اس بچے کا نام لے کر اللہ سے مانگا تو اللہ پاک آپ کو رضا بالقضا کی دولت عطا فرمائیں گے۔ گویا آپ کے صبر اور نرم لہجے، میٹھی زبان اور خوش خلقی سے آپ کو یہ دولت عظمیٰ حاصل ہو گئی۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ حدیث میں اس کے لیے دعا مانگی گئی ہے، اے اللہ تو اپنے فیصلے پر مجھ کو راضی کر دے، اور جو میرے لیے مقدر ہو چکا ہے اسی میں مجھے برکت عطا فرما، تاکہ جو چیز تو نے مؤخر فرما دی ہے اس کی جلدی نہ کروں، اور جس چیز کو تو نے فی الحال مقدر کر دیا ہے اس کی تاخیر کی تمنا نہ کروں۔ کیونکہ آپ اللہ پاک کے اس فیصلے پر خوشی سے راضی ہو گئے کہ اللہ نے مجھے جیسی بھی اولاد دی ہے اس پر اللہ کا شکر ہے، اس لیے کہ جس طرح کوئی بچہ معذور پیدا ہوا تو اس میں اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس میں بچے کو کوئی قصور نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بچہ اگر فطرتاً دوسرے بچوں کے مقابلے میں کم ذہین ہے، یا اپنی ذہانت کا اظہار نہیں کر سکتا، یا وہ اپنے عیبوں کو دوسروں کی طرح عیاری اور چالاکی سے چھپا نہیں سکتا، تو بار بار اس بچے پر اعتراض گویا نعوذ باللہ قدرت پر اعتراض ہے، فطرت پر اعتراض ہے۔ دو بچوں کو آپ نے ایک بات سمجھائی، ایک بچہ فوراً سمجھ گیا اور دوسرے نے دوبارہ سمجھانے کی درخواست کی، آپ کو غصہ آ گیا اور اسے کہنے لگے اردو میں تیرے کو سمجھ میں نہیں آتا، فارسی میں سمجھاؤں، دھیان سے سنتا ہی نہیں، بلیک بورڈ پر لکھ کر دوں، وغیرہ وغیرہ۔ یا دونوں بچے جب کام کر کے لوٹے تو ایک صحیح سمجھ کر لے آیا اور دوسرا غلط کر کے لے آیا، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اب اس بچے کو یہ کہنا کہ دیکھ تو کیسا بیوقوف ہے کہ ایک 10 روپے کی ڈبل روٹی بھی نہیں لینا آتی، پاپے بھی صحیح نہیں خرید سکتا، دودھ پیتے بچے کو بھی اتنی سمجھ ہے، تجھے اتنی بھی سمجھ نہیں، لمبا ہونا جانتا ہے، نئے نئے کپڑے پہننا جانتا ہے، اپنے مطلب کی سب باتیں سمجھتا ہے، دیکھ تیرا ہی بھائی ہے یا تیری بہن ہے، حالانکہ تو اس سے چھوٹے ہیں، یا تیرا ہی جیسا ذات بھائی تیری عمر کا ہے، لیکن تو اونٹ کی طرح لمبستان ہو رہا ہے، چلنے کا بھی تجھے ڈھنگ نہیں، میرے دوستوں کے سامنے بے عزتی کروا دی، اور یہ تیرا ہی بھائی کیسے سلیقے قرینے سے اٹھتا بیٹھتا ہے۔ یاد رکھیے یہ سب اس بچے پر کم اور قدرت و فطرت پر زیادہ اعتراضات ہیں، لہٰذا آج سے سچے دل سے توبہ کیجیے اور اللہ پاک کی بنائی مخلوق پر اعتراض نہ کریں۔ جس طرح رب العالمین نے بنایا اور جس طرح کا ذہن و قوت فیصلہ عطا فرمائی وہی اس کی بہتر حکمتیں جانتا ہے۔ وہ قادر مطلق اور حکیم و خبیر آپ سے یہ چاہتا ہے کہ اس کی بنائی مخلوق کا خیال رکھیں، اور جو صفات آپ اس کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے راتوں کو اٹھ کر آنسو بہا کر دعائیں مانگیں۔ مثلاً اے اللہ اس بچے کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور اس کی قوت فیصلہ صحیح فرما، اس کو دنیا آخرت دونوں میں عزت عطا فرما، اسے دین کا کام لے لے، ہر قسم کی بلا و مصیبت سے اس کی حفاظت فرما، اس کے لیے مرتے دم تک عافیت کا فیصلہ فرما، حلال روزی وافر مقدار میں نصیب فرما، بخل اور اسراف سے اس کی حفاظت فرما، اور مجھے اور اس کو اور سارے مسلمان والدین کو رضا بالقضا اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا کی نعمت عظمیٰ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ یاد رکھیے چالاک و ذہین بچوں کی قوت فیصلہ، ان کی پڑھائی، سمجھداری و ذہانت پر تو تمام والدین خوش ہوتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن سلام ہو ان والدین کی عظمت کو، لیکن سلام ہو ان والدین کی عظمت کو، خصوصاً باپ کی ہمت کو کہ کمزور، بیوقوف،
بھولے بھالے بچوں پر بھی وہ شکر و صبر کریں، اور ایسے بچوں کی تربیت پر بھی قوم، ملت و امت محمدیہ کے تمام افراد کی طرف سے شکریہ کے حقدار بنیں اور مالک کی رضا حاصل کرنے والے ہوں۔ اب میں آپ کو اس کے نقصانات بتلاتا ہوں۔ اگر بچے کی قوت فیصلہ خراب کی گئی تو اس کے انفرادی اجتماعی نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ کام اللہ پاک کی ناراضی کا سبب ہو سکتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس کی بنی بنائی دنیا بگڑ جایا کرتی ہے، جبکہ جس سے اللہ پاک راضی ہو جائے اس کی بگڑی دنیا بھی بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ پاک کی ناراضی سے بچنے کے لیے ہر باپ کو چاہیے کہ بچے کی قوت فیصلہ خراب نہ کرے، بچے کو مایوس نہ ہونے دیں۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ بالفرض اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ واقعتاً بچے ہی کی غلطی ہے، نہ آپ نے بچے کو 30 سال یا 40 سال کا آدمی سمجھا، نہ آپ نے اس کے ہم عمر ذہین بچوں کے معیار پر اس کو پرکھا ہے، بلکہ ایک عام بچوں کو جو سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے وہ بھی یہ نہیں کر رہا، تو اب یقیناً بچے ہی کی کمی یا کوتاہی یا غفلت ہے۔ یہ یقین ہو جانے کے باوجود اس کا علاج یا حل یہ نہیں ہے کہ اس کو گھر میں داخل ہوتے ہی مطلوبہ چیز کے نہ لانے پر یا اچھی کارکردگی نہ دکھانے پر ڈانٹ دیا جائے یا ذلیل و خوار کیا جائے۔ یہ تو مزید اس کے اندر اس مرض کے اضافے کا سبب ہو سکتا ہے۔ گویا عین موقع پر ڈانٹ ڈپٹ اور ذلیل کرنا اس کی غفلت و کوتاہی میں اضافے کا تو سبب بن سکتا ہے، لیکن اس کی کوتاہی کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اس کا اس سے بڑا کیا نقصان ہوگا کہ بیوقوفوں کی جماعت میں ایک اور بیوقوف کا اضافہ ہو، اور وہ بھی ہمارا یہ لخت جگر ہو۔ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے عمل سے کم بیوقوف کو زیادہ بیوقوف بنا رہے ہیں، اس کو پاگل، بیوقوف، نالائق، کم سمجھ وغیرہ کے القابات سے نواز کر اور گرجدار آواز میں خبردار آئندہ ایسا نہ کیجیے ورنہ گھر سے باہر نکال دوں گا جیسے الفاظ سے جھڑک کر اس کے مرض میں اور اضافہ کر رہے ہیں۔ تیسرا نقصان یہ ہوگا کہ بعض کمزور دل بچے اپنے لو قلب پر یہ الفاظ نہ مٹنے والی سیاہی سے اس طرح لکھ لیتے ہیں کہ جن کو کبھی مٹایا نہ جا سکے، اور ایسے بچے اپنے آپ اکیلے میں بھی سوچتے رہتے ہیں میں کیسا برا بچہ ہوں یا کیسی بری بچی ہوں، اللہ کرے میں مر جاؤں، مجھے ایک دفعہ مار کیوں نہیں ڈالتے، میرے اندر عقل نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہمیشہ مجھے بیوقوف کہتے ہیں، امی بھی یہی کہتی ہیں تیرے اندر عقل نہیں، اسکول کی میڈم بھی ہمیشہ نکمہ کہتی ہیں، بڑی بہن بھی ڈانٹتی رہتی ہیں۔ لہٰذا اس خطرناک اور نازک ترین پہلو پر انتہائی دل سوزی کے ساتھ توجہ دیں اور پھر کوئی تعمیر قدم اٹھائیں۔ غور کیجئے اس سے بڑا کیا نقصان ہو سکتا ہے کہ ہمارے غلط رویے سے ایک بچہ زندہ ہوتے ہوئے موت کی تمنا کرے۔ اس کے عزائم اور اس کی تمناؤں کا اس طرح گلا گھونٹنا کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں۔ چھ جائے کہ ایک باپ کے لیے کس طرح مناسب ہوگا کہ وہ جیتے جی اس کو قبر کی گہرائیوں میں اتارے۔ چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے کہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ، طعنہ بازی سے بچہ سدھر جائے گا، لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے۔ ان باتوں کا بچے کی شخصیت پر منفی اثر ہی پڑتا ہے، وہ جذباتی اور عدم تحفظ کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے اندر منفی صلاحیتیں مختلف پہلوؤں سے اجاگر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے یا تنہائی پسند ہو جاتی ہے، اس میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پانچواں نقصان یہ ہے کہ نفسیات کے ہاسپٹل میں ایک مریض کا اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس بیماری کا اثر دماغ کے علاوہ جسم کے اور اعضاء پر بھی پڑتا ہے، اور جسم کے دوسرے اعضاء سست پڑ جاتے ہیں، جس سے علاج کے لیے دواؤں کا خرچہ، ڈاکٹر کی فیس اور وقت کا خرچ، مزید فکریں بڑھ جاتی ہیں۔ چھٹا نقصان یہ ہے کہ تجربے سے بات ثابت ہے کہ سخت کلمات کی بنسبت نرم کلمات زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ اب اس تجربے کی روشنی میں غور فرمائیے کہ جس برتن میں آدمی کچھ ڈالنا چاہے پہلے ہی سے اس میں سوراخ کر دے، جب بیٹے اور بیٹی کے دل کو اپنی سختی اور مار پیٹ سے چھلنی کر دے گا تو اس میں خیر کی بات کس طرح ڈال سکے گا؟ یاد رکھیے بزرگوں کا ارشاد ہے، چھوٹے بچوں کے دل میں غیر ضروری رعب اور خوف کا سمانا ایسا ہی برا ہے جیسا نرم نازک پودے پر بعد سرسر کا تیز و تند جھونکا یا پھولوں پر لو کا چلنا۔ یہ بھی بزرگوں کا ارشاد ہے کہ جو والد اخلاقی برائیوں کو حسن خلق کے ذریعے دفع کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا، وہ نیک والد کہلانے کا مستحق نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ عام طور سے والدین کو اپنی بدخلقیوں کی طرف بالکل توجہ نہیں ہوتی اور نہ اپنی اصلاح کی فکر ہوتی ہے، بزوم خود اپنے کو کامل سمجھتے ہیں اور ناقص، بزوم خود کو کامل سمجھتے ہیں
اور ناقص جب اپنے کو کامل سمجھ لے تو اس سے جو بھی فتنہ اٹھ کھڑا ہو وہ کم ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ناقص سمجھے اور بار بار اللہ پاک سے دعا مانگے، اے اللہ میری اصلاح فرما دے۔ ساتوں نقصان یہ ہے کہ بعض اوقات باپ ان معمولی چیزوں سے جو باپ کی نظر میں معمولی ہوتی ہیں بچے کی قوت فیصلہ خراب کر دیتا ہے۔ مثلاً یہ مخاطب ہوتا ہے اتنا بڑا ہو گیا اب تک اتنی بھی سمجھ نہیں آئی، تو یہ باپ کی طرف سے بہت ہی خیانت اور ناانصافی ہے کہ 15 سال کے بچے کو 50 سال کا بوڑھا سمجھنا، اور خیانت اس معنی میں کہ وہ بچے کے لیے تو ایک مشکل معمہ ہے جو آسانی سے حل نہیں ہوگا، اور باپ کے نزدیک بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، تو باپ بچے کے لیے بھی اس کو اتنا ہی آسان سمجھ کر اس کے ساتھ خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ مثلاً آج سے آپ اس پر غور فرمائیے کہ تجارت میں، ملازمت میں باپ سے غلطی ہو جائے تو باپ کے باپ یعنی بچے کے دادا اپنے بیٹے سے یوں مخاطب ہوتے ہیں، 4 بچے کا باپ ہو کر بھی تجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، بیٹے اب آپ کو کب ذمہ داری کا احساس ہوگا، تمہیں کیا ہو گیا، ایسے ہی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا، ہمیں پوچھ تو لیتے، فلاں پارٹی کو مال دے دیا، تمہیں پتہ نہیں جوتے گھس جاتے ہیں ان سے پیسے وصول کرنے میں، یہ تو برساتی مینڈک کی طرح ہیں، ان کو کبھی مال نہیں دینا چاہیے بیٹا، وغیرہ وغیرہ۔ ان فائدوں کو حاصل کرنے اور ان نقصانات سے بچنے کے لیے خود ہی تدبیریں سوچیے اور فیصلہ کیجیے، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی بیوی سے مشورہ کیجیے، امانت دار اور رازدار دوستوں سے مشورہ کیجیے، اور نیک اور مثالی باپ ہونے کا ثبوت دیجیے۔ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔